اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والإکرام علی سیدنا ومولانا ومولا الثقلین جد الحسن والحسین بالقاسم مصطفیٰ محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المظلومین لا سیما ابن عمہ غالب علی کل غالب مولانا علی ابن ابی طالب وعلى صاحب الدعوات النبویۃ والصولۃ الحیدریۃ والعصمۃ الفاطمیۃ والحلم الحسنیۃ والشجاعۃ الحسینیۃ والعبادۃ السجادیۃ والمعاصر الباقریۃ والآثار الجعفریۃ والعلوم الکاظمیۃ والحجج الرضویۃ والجود التقویۃ والنقاوۃ النقویۃ والہیبۃ العسکریۃ والغیبۃ الالہیۃ صاحب العصر والزمان امام الانس والجان الحجۃ القائم المنتظر المہدی ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم ظلمہم الی لقاء یوم الدین وبعد یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتبارک وتعالی فی کتابہ المجید وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین صلوات پر محمد خالق کائنات اپنے مقدس ترین ہدایت نامے میں ایمان لانے والوں کو خطاب کر کے امر کر رہا ہے، ارشاد کر رہا ہے، حکم دے رہا ہے کہ اے ایمان لانے والوں تقوی الہی اختیار کرو اور صادقین یعنی سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اس آیہ مبارکہ کے ذیل میں جو گفتگو پچھلے 2 شب آپ کے سامنے کی گئی اس کا خلاصہ یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کا قیام کربلا اپنے آپ میں ایک منفرد قیام ہے جو تاریخ بشریت کے لیے ہر لحاظ سے نمونہ عمل ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اس قیام کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ امام علیہ السلام نے مختلف مواقع پر، مختلف جگہوں پر، مختلف لوگوں کے ذریعے ہم تک اور رہتی دنیا تک بہت سے پیغامات پہنچائے، اور اس سماج کے لیے جو اپنے آپ کو نجات دینا چاہتا ہے یا وہ سماج جو اپنے آپ کو حسینی سماج کہلانا چاہتا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ امام کی دی گئی ان پیشنہادات کو، ان رائوں کو، ان باتوں کو، ان خطروں کی اور ان آگاہیوں کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ان چیزوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے جو کسی بھی سماج کو پستی کی طرف لے جاتی ہیں۔ امام جس قوم کا حسین ابن علی جیسا امام ہو، جس قوم کے پاس علی ابن ابی طالب جیسا رہنما ہو، جس قوم کے پاس حسن مجتبیٰ جیسا پیشوا ہو، جس قوم کے پاس 9 ائمہ معصومین مسلسل ایک کے بعد ایک نسل حسین ابن علی سے ہوں، اس قوم کو دنیا کی اعلیٰ ترین قوم ہونا چاہیے ہر لحاظ سے۔ جس طرح اس قوم کے امام، اس قوم کے پیشوا، اللہ کے منتخب نمائندے ہر چیز میں اعلیٰ ہیں،
ان میں کو کسی بھی صنف میں، کسی بھی چیز میں، نہ جسم کے لحاظ سے، نہ روح کے لحاظ سے، نہ بدن کے لحاظ سے، نہ ذہن کے لحاظ سے، نہ علم کے لحاظ سے، نہ فضیلت کے لحاظ سے، کسی بھی لحاظ سے کسی قسم کا کوئی دھبا جن کے کیریکٹر پر، جن کے آپ پر نہیں ہے، ایسا رہنما کسی قوم کے پاس نہیں ہے۔ تو ضروری ہے کہ وہ قوم جو ان کو اپنا رہنما کہتی ہو وہ اس طرح سے بنے کہ لگے کہ ان کے ماننے والے ہیں۔ کہہ دینا کہ ہم ان کے ماننے والے ہیں ایک ہے، اور ثابت کر دینا کہ ہم ان کے ماننے والے ہیں یہ الگ ہے۔ بہت سے لوگ سن 1110 ہجری سے لے کر سن 60 ہجری تک یہ کہتے نظر آئے کہ ہم علی کے چاہنے والے ہیں، ہم زہرا کے چاہنے والے ہیں، ہم حسن کے چاہنے والے ہیں، ہم حسین کے چاہنے والے ہیں، ہم دین کے چاہنے والے ہیں، لیکن جب میدان عمل کی بات آئی تو کربلا میں صرف 72 نظر آئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ زبان سے دعویٰ کرنے والے بہت ہوتے ہیں لیکن عمل میں آنے والے بہت کم ہوتے ہیں۔ تو وہ بہت سی چیزیں، وہ بہت سی نشانیاں، وہ بہت سی باتیں جو امام حسین نے ہم تک پہنچائیں، ظاہر ہے کہ 3 دن کی مجالس میں سب کچھ ادا نہیں ہو سکتا، بلکہ اگر کئی اشرے پڑھے جائیں اور ہم سے بہتر میرے ایک ادنا طالب علم کی حیثیت سے جو باتیں بیان ہوئیں، بزرگ علماء و مراجع اس موضوع پر مسلسل گفتگو کرتے چلے آ رہے ہیں، اور ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کو اپنی زندگی کا ایک اصول بنا لیں کہ واقعہ کربلا نے ہمیں کیا درس دیا ہے۔ صرف فضیلتوں کے پاس جانا تب تک فائدہ مند نہیں ہے جب تک ان فضیلتوں کو خود حاصل کرنے کی کوشش نہ کی جائے۔ اگر ہم فضائل پر خوش ہو رہے ہیں تو یہ ایک اچھی چیز ہے، لیکن فضائل پہ خوش ہو جانا الگ ہے اور صاحب فضیلت ہونا الگ ہے، اور صاحب فضیلت سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اپنے اندر کچھ ہو اور بو اس فضیلت کی لانے کی کوشش کی جائے۔ کچھ گفتگو جو ہم نے کی وہ ایک خطرہ جو امام حسین نے ہمیں آگاہ کیا اور جو سبب بنا اتنے عظیم واقعے کا، وہ ہے کسی سماج میں بدعت کا رائج ہونا، دین میں ایک ایسی چیز کا داخل کرنا جو دین کا حصہ نہ ہو، اور اس کے سلسلے میں کافی بحث آپ کے سامنے پیش کی گئی کہ عقیدی بدعت ہو سکتی ہے، عبادت میں بدعت ہو سکتی ہے، منصب میں بدعت ہو سکتی ہے، ہر وہ چیز جو دین میں نہیں تھی اور دین میں داخل کی جائے، سنت کے مقابلے میں جو لایا جائے وہ بدعت ہے، رسول کی پسند کے مقابلے میں جو لایا جائے وہ بدعت ہے، اللہ کے حکم کے مقابلے میں جو لایا جائے وہ بدعت ہے، ائمہ کی پسند اور ائمہ کی سیرت کے مقابلے میں جو لایا جائے وہ بدعت ہے، چاہے دکھنے میں وہ کتنی ہی حسین تصویر کیوں نہ ہو، لیکن اگر وہ رسول کے مقابلے میں لائی گئی تو وہ بدعت ہے اور قابل لعن ہے۔ ایک اور چیز جو بہت اہم ہے اور سبب بنی ایک عظیم واقعے کی، جسے کربلا کا واقعہ ہم کہتے ہیں، وہ ہے حرمتوں کا پامال ہونا۔ خداوند عالم نے ہر شے کو ایک حرمت عطا کی ہے۔ کچھ چیزوں کی حرمت بہت اہم ہے، کچھ چیزوں کی حرمت اتنی اہم نہیں، لیکن حرمت بہرحال ہے۔ خداوند عالم نے ہر ایک کو ایک مقام عطا کیا ہے۔ اگر وہ حرمت کسی سماج میں پامال ہونے لگے تو وہ سماج پستی کی طرف جائے گا۔ خداوند عالم نے کعبے کو حرمت دی، امام حسین نے اس کی طرف اشارہ بھی کیا کہ یہ لوگ میرے قتل کے ذریعے سے کعبے کی حرمت کو پامال کریں گے، یعنی امام حسین کتنا خیال کر رہے ہیں کہ میں سبب نہ بنوں کہ خانہ خدا کی حرمت پامال ہو، جبکہ ہم اور آپ بہتر جانتے ہیں کہ امام حسین کی حرمت اس سے کہیں زیادہ ہے۔ یہ قابل غور بات ہے، امام حسین کی حرمت کہیں زیادہ ہے، کیونکہ کعبے کی حرمت اگر محفوظ ہے تو حسین کی وجہ سے محفوظ ہے۔ آج اگر کعبہ قبلہ بچا ہوا ہے، لوگ کعبے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، تو اس کی وجہ حسین ابن علی ہیں۔
لہٰذا حسین کی حرمت اس سے کہیں زیادہ ہے، لیکن حرمت کا لحاظ رکھنے کا سبق دیتے ہوئے حسین ابن علی نے کہا کہ میں نہیں چاہتا کہ میں سبب بنوں کعبے کی بے حرمتی کی۔ جبکہ آپ تاریخ میں دیکھیں لوگوں نے کعبے کی حرمت کو اپنی ڈھال بنایا ہے۔ یہی واقعہ کربلا کے بعد عبداللہ ابن زبیر نے کعبے کو جلنا گوارا کیا کہ اس کا جلنا اس کے فائدے میں ہے۔ یہیں سے کردار کو سمجھیے، ایک خاندان رسول کا خاندان ہے جو اپنے آپ کو فدا کرتا ہے کہ کعبے کی حرمت باقی رہے، ایک وہ خاندان ہے جو دین کو فدا کرتے ہیں کہ وہ محفوظ رہیں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وعلی ہم کس کے ماننے والے ہیں؟ کچھ وہ ہیں جو دین کو اپنی ڈھال بناتے ہیں، کچھ وہ ہیں جو خود دین کی ڈھال بنتے ہیں۔ قابل قدر کردار وہ ہے جو اپنے آپ کو دین کی ڈھال بنائے، نہ کہ دین کو اپنی ڈھال بنائے۔ آج کا دور بھی ایسا ہی ہے، دین کا نام لے کر، دین کا لباس پہن کے، دین کے ماننے والوں کو نقصان پہنچانے کے لیے دین کا استعمال کیا جاتا ہے، اور یہ ہوشیار رہنے کا موقع ہے۔ ہم یہ دیکھیں کہ سامنے والا اپنے آپ کو بچا رہا ہے یا دین کو بچا رہا ہے۔ اگر اس کا عمل دین کو بچانے کے لیے ہے وہ ہماری سر آنکھوں پہ، لیکن اگر وہ دین کو ڈھال بنا کر خود کو بچانا چاہ رہا ہے، خود اپنی دکان چلانا چاہ رہا ہے، تو ایسے کا کوئی احترام نہیں ہے۔ حرمت پامال ہونا بہت بڑا سبب بنتا ہے کسی بھی سماج کے زوال کا۔ کعبے کی حرمت ہے، مدینے کی حرمت ہے، رسول کی حرمت ہے، قرآن کی حرمت ہے، والدین کی حرمت ہے، عالم کی حرمت ہے، پڑوسی کی حرمت ہے۔ یہ سب حرمتیں اسلام نے باقاعدہ بیان کی ہیں، اور ان میں سے کسی کی حرمت اگر پامال ہو رہی ہے تو یہ نہ سمجھیں کہ یہ کم ہے یہ زیادہ ہے۔ ٹھیک ہے رتبے الگ الگ ہیں، لیکن جب کسی سماج میں ایک حرمت پامال ہونا شروع ہوتی ہے تو یہ اس بات کی گارنٹی نہیں کہ دوسری پامال نہیں ہوگی۔ جب آپ ایک کی حرمت کے عادی ہو جائیں کہ اس کی کوئی حرمت نہیں، تو پھر دوسرے کی بھی حرمت نہیں، پھر تیسرے کی بھی حرمت نہیں، پھر چوتھے کی بھی حرمت نہیں، عام ہو جائے گا حرمتوں کا پامال ہونا۔ اگر ایک غاصب کی حفاظت کے لیے امیر المومنین 2 اماموں کو مأمور کر رہے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ غاصب ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ ظالم ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ گناہ کر رہا ہے، لیکن عنوان اس کو سماج نے ایسا دیا ہے جو قابل حرمت ہے۔ سماج نے اسے ایک عنوان دیا ہے، لہٰذا اس عنوان کی حرمت کو پامال نہیں ہونا ہے۔ وہ غاصب صحیح، لیکن اس وقت خلیفۃ المسلمین کہلا رہا ہے، مسند رسول پر بیٹھا ہے، غصب کر کے بیٹھا ہے لیکن مسند رسول پہ بیٹھا ہے۔ اس کی اگر حرمت پامال ہوگی، رسول کی مسند کی حرمت پامال ہوگی۔ یہ انسان نہ سمجھے کہ امیر المومنین محبت میں اقدام کر رہے ہیں، امیر المومنین کسی سے رشتہ داری نبھا رہے نہیں۔ امیر المومنین تو خود بیان کر دیا کہ ایک بار جب رسول کے ہاتھ پر کلمہ پڑھ دیا تو ہم اپنے آباء و اجداد کے مقابلے میں آ گئے، اپنے چچاؤں کے مقابلے میں آ گئے، اپنے رشتہ داروں کے سامنے آ گئے۔ امیر المومنین کے لیے رشتہ داری اہمیت نہیں ہے، دین اہمیت رکھتا ہے، حرمت دین، نام رسول، مدینے کی حرمت پامال نہ ہو۔ کیوں 2 معصوم امام کو ایک معصوم امام کہہ رہا ہے کہ جا کے غاصب کی حفاظت کرو؟ کیونکہ مدینے کی حرمت پامال نہیں ہو سکتی، ہمیں مدینے کی حرمت کو محفوظ کرنا ہے۔ یہ بہت ضروری چیز ہے، تاریخ کو اس لیے دقیق پڑھنا ضروری ہے۔ اگر ہم سطحی پڑھیں گے تو بہت سی چیزیں سمجھ میں نہیں آئیں گی، یہ سامنے والا اپنی ضرورت کی چیز آپ کے سامنے پیش کر دے گا۔ کہ صاحب اگر ان سے کوئی جھگڑا ہوتا تو حفاظت کے لیے حسنین کو کیوں بھیجتے؟ حسنین کو سرکار کی حفاظت کے لیے نہیں بھیجا تھا، جو اصل سرکار ہے، جو لائق قدر ہے، اس کی حرمت کے لیے بھیجا تھا۔
امیر المؤمنین حرمت کو پامال ہونے سے بچانا چاہتے ہیں۔ اگر حرمت پامال ہوگی تو سماج تنزلی کی طرف جائے گا۔ خدا نے جو حرمتیں عطا کی ان میں سے ایک حرمت کس کو دی؟ مومن کو حرمت دی، اور بعض روایات میں تو مومن کی حرمت کو کعبے سے بھی زیادہ تشبیہ دی۔ کتنی حرمت دی ہے مومن کو، کتنی چیزیں صرف مومن ہونا حل کر دیتا ہے مسئلے کو۔ میں نے اشارہ کیا تھا شاید کسی مجلس میں، مسلم ہونا، خالی مسلم ہونا کتنی مسائل کو حل کر دیتا ہے۔ شریعت حرمت دے رہی ہے مسلم کو، حرمت دے رہی ہے مومن کو۔ آپ کسی مسلمان کے گھر گئے تو آپ کو سامنے اگر اس نے کوئی چیز لا کے رکھی تو آپ کو تحقیق نہیں کرنی کہ یہ حلال ہے کہ نہیں، یہ گوشت ذبیحہ ہے کہ نہیں ہے، یہ صحیح طریقے سے ذبح ہوا کہ نہیں، اس کی چاروں رگیں وقت پہ کٹیں کہ نہیں۔ ذبیحہ کے جتنے مسائل ہیں کل بھی میں نے بیان کیے تھے۔ یہ کیوں ختم ہو گیا؟ مسلم کی حرمت ہے، مسلمان کی حرمت ہے۔ اب آپ کو تحقیق نہیں کرنی ہے۔ ممکن ہے کہ وہ نجس رہا ہو، ممکن ہے وہ مہتا رہا ہو، لیکن آپ کے لیے حلال ہے تاکہ حرمت مسلم محفوظ رہ سکے۔ یہ کتنی اہم چیز ہے، ہم اس کو بہت آسانی سے لے جاتے ہیں، کتنی اہمیت ہے اس میں۔ امیر المومنین کی خدمت میں 3 لوگ آئے، ایک شخص پر زنا کا الزام لگایا، اور کتنا شدید جرم ہے اسلام میں۔ 3 آدمی گواہی کے طور پر آئے۔ امیر المومنین، زنا میں آپ کو معلوم ہے 4 گواہ چاہیے۔ امیر المومنین نے کہا چوتھا کہاں ہے؟ ان کا آ رہے ہیں، کہا تینوں پہ حد جاری کرو۔ چوتھے گواہ کا انتظار عدالت نہیں کرے گی، تم نے ایک شخص کے اوپر الزام کیسے لگا دیا جبکہ تمہارے پاس 4 گواہ موجود نہیں تھے۔ کیا امیر المومنین اس زانی کو بچانا چاہ رہے ہیں؟ نہیں، بچانا نہیں چاہ رہے ہیں، سماج میں حرمت کو محفوظ رکھنا چاہ رہے ہیں کہ کسی پہ الزام لگا کر ایسے ہی آگے نہیں بڑھ سکتے۔ 3 گواہ موجود ہیں، نہیں کہ چوتھا نہیں ہے، انہوں نے نہیں کہا چوتھا نہیں ہے، انہوں نے کہا چوتھا آ رہا ہے راستے میں۔ امیر المومنین کا عدالت گواہ کا انتظار نہیں کر سکتی اتنی دیر جتنی دیر تمہارے گواہ کو آنے میں لگے گی۔ جس پر تم نے الزام لگایا ہے یہ مورد الزام رہے گا، اور یہ حرمت اس کی پامال نہیں کی جا سکتی۔ یہ سبق کیا سبق دے رہا ہے؟ کتنی حرمت ہے کہ اگر ایک گواہ نہیں پہنچائے وقت پر تو امیر المومنین گواہوں پر حد جاری کر کے سبق دے رہے ہیں کہ الزام لگانے سے پہلے کسی پر 50 بار سوچ لینا کہ اگر علی کے سامنے الزام لگایا اور گواہی موقع پر نہیں دے سکے تو مجرم کو میں کچھ نہیں کہوں گا، الزام لگانے والے کو سزا دوں گا۔ نعرہ حیدری، نعرہ سلوات۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہر ایک کے ہاتھ میں اسمارٹ فون ہے، جس کو جی چاہے جس کی حرمت چاہے پامال کر دے۔ نہ گواہ ہے، نہ ثبوت ہے، نہ کسی قسم کا کوئی سند ہے، نہ دستاویز ہے، جسے چاہیں چور کہہ دیں، جسے چاہیں حرام خور کہہ دیں، جسے چاہیں کسی کا ایجنٹ کہہ دیں، جسے چاہیں جو کہہ دیں۔ یہ بھول گئے کہ امیر المومنین نے سزا اس کو نہیں دی تھی، سزا الزام لگانے والوں کو دی تھی۔ ہم کل امید رکھتے ہیں کہ امیر المومنین ہماری شفاعت کریں گے، تو اگر اس طرح سے جائیں گے شفاعت کے لیے تو کس طرح سے شفاعت ملے گی؟ ہم نے کسی پہ بھی الزام لگا دیا، جس سے ہمارا معاملہ صحیح نہیں ہوا ہم نے اس پہ الزام لگا دیا۔ اس آج کی جنگ میں تو بہت آسان ہے، کوئی کسی کو پہچانتا نہیں۔ پہلے یہ تھا کہ آمنے سامنے بات ہے، کچھ اور تک حرمت کا لحاظ رہتا تھا، اب تو پس پردہ کون ہے، کون لکھ رہا ہے، کیا لکھ رہا ہے، کس کو لکھ رہا ہے، کچھ معلوم نہیں ہے، جس کے دل میں جو آ رہا ہے لکھ رہا ہے۔
دیکھیں یہ لکھنے کے بعد ایک کوشچن مارک بنا دینا یا ایکسکلیمیشن مارک بنا لینا، یہ ہندوستان کی عدالت میں تو آپ کو بچا لے گا کہ صاحب یہ الزام نہیں ہے، یہ تو سوال ہے۔ بھئی آج الزام لگانے کے لیے اگر آپ بہت آسانی سے بچنا چاہتے ہیں تو ایک نسخہ یہ بھی ہے کہ آپ اس کے آگے ایکسکلیمیشن مارک لگا دیجئے، کیوں پھر وہ الزام نہیں ہے، پھر تو سوال ہے، جائے تعجب ہے، اپنے آپ کا اظہار کر رہا ہے انسان۔ ہندوستان کی عدالت میں تو بچ جائے گا۔ یہ جتنی جھوٹے اخبارات ہیں یہ اسی طرح عدالتوں میں بچتے ہیں، لیکن یہ دنیاوی عدالتوں کو لوپ ہول میں ڈال سکتے ہیں۔ جس نے سب کو خلق کیا ہے، جس کے ہاں لوپ ہے ہی نہیں، اس کی عدالت میں کیا کریں گے، وہ کیا جواب دیں گے؟ ایک صلوات پڑھیں محمد والے۔ جو نیتوں سے واقف ہے اس کو آپ گرامرٹیکل مسٹیکس کے ذریعے سے نہیں نکال پائیں گے۔ وہاں تو یہی قلم گواہی دینے لگے گا کہ نیت کیا تھی، قصد کیا تھا، کہنا کیا چاہ رہے تھے۔ اگر انسان صرف یہی یاد کر لے کہ آخری عدالت کسی ایسے کی ہے جس کو گواہ کی ضرورت نہیں ہے، جس کو سند کی ضرورت نہیں ہے، یہ خود ہی اعضاء و جواہر تمہارے خلاف گواہی دینے لگیں گے، تو بہت سے مسائل حل ہو جائیں گے۔ حرمت پامال نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ اگر سماج میں حرمت پامال ہوگی تو سماج تنزلی کی طرف جائے گا، اتنی ذلت کی طرف چلا جائے گا کہ نواسہ رسول کو قتل کرے، اور اس قتل کے بعد بھی بہت سے کوشش کریں گے کہ قاتل کو بچائیں۔ بڑے بڑے نام، غزالی جیسے کا نام، پڑھا لکھا انسان، مفسر قرآن، حافظ حدیث و قرآن، اور وہ یہ لکھ رہا ہے کہ حسنین کریمین کے مصائب نہ بیان کیے جائیں مجالس میں، کیونکہ وہ سبب بغض صحابہ بنے گا۔ یہ خود امام غزالی سے سوال پوچھنے کی جگہ ہے کہ حسنین کے مصائب کے بیان کرنے سے بغض صحابہ کے ایجاد ہونے کا سبب کیا ہے؟ اس کا مطلب تمہارا جملہ خود اشارہ کر رہا ہے کہ کسی اور نے نہیں، اصحاب یا ان کی اولاد نے قتل کیا۔ ایک اور صلوات پڑھیں محمد والے۔ اس حد تک اس کو بچانے بنی امیہ نے اتنا پیسہ خرچ کیا، عمل تو وہ کر لے گئے، لیکن بعد میں احساس ہوا کہ کتنا بڑا نقصان ہونے والا ہے۔ امام حسین کی شہادت سے ایک اثر سماج پہ یہ پڑا کہ لوگوں میں بولنے کا جرأت آ گئی، فوراً نہیں آئی، وقت لگا لیکن آئی۔ قتل ہو گئے امام حسین، لیکن عبداللہ عفیف جو نابینا ہو چکے تھے، کم سے کم ایک نابینا میں جرأت آئی کہ وہ ابن زیاد کو کہہ سکے بھرے دربار میں کہ تو نے غلط کیا۔ ٹھیک ہے قتل کر دیے گئے، لیکن سماج میں جرأت آ گئی۔ یہ اثر ہوا حسین کے خون کا کہ وہ سماج جس میں جرأت ختم ہو گئی تھی بولنے کی، اس میں جرأت آئی۔ قتل حسین کا سبب بنا کہ یزید کے دربار میں شخص کھڑے ہو کے اعتراض کر رہا ہے کہ جس سر کی تو بے حرمتی کر رہا ہے، اس سر کو میں نے رسول کے ہاتھوں میں بلند دیکھا ہے، رسول کو بوسہ لیتے دیکھا ہے۔ جرأت آئی اظہار کی، سبب بنا۔ اس روایت کو میں نے دیکھا، بزرگ عالم نے لکھا کہ اس اعتراض کے بعد سبب بنا کہ امام کا سر جو مسلسل دربار میں سجایا جاتا تھا اس کو ہٹایا گیا، اس کو دھویا گیا، اس کو معطر کیا گیا، اس کو محفوظ کیا گیا، یہاں تک کہ بعد میں کربلا میں دفن کیا گیا۔ جرأت پیدا کی خون حسین نے، لیکن دوسری لابی مسلسل خرچ کر رہی تھی بری کرنے، یہاں تک کہ لوگوں کے درمیان سوال کا سبب بن گیا کہ یزید مورد لعن ہے کہ نہیں۔ اتنا بڑا جرم کرنے کے بعد بھی انسان، سماج اتنا پست ہو جائے کہ دنیا کے لیے اپنی آخرت کو بیچتا رہے، اور سوال بن جائے لوگوں کے لیے کہ کیا یزید کے اوپر لعن ہو سکتی ہے کہ نہیں، قاتل حسین پہ لعنت ہو سکتی ہے کہ نہیں۔ اور یہ سوال کس نے کیا؟
احمد بن حنبل جو اہل سنت علماء کے اور 4 ائمہ جن کی وہ تقلید کو جائز سمجھتے ہیں اور ان کے مذہب کو صحیح سمجھتے ہیں کسی ایک پر، ان میں سے ایک احمد بن حنبل ہے، حنبلی۔ اکثر وہابی حضرات انہی احمد بن حنبل کو کوٹ کرتے ہیں اپنی تمام چیزوں میں۔ انہی کے بیٹے نے خود احمد بن حنبل سے سوال کیا کہ بابا کیا یزید پہ لعن ہو سکتی ہے؟ کیونکہ سماج ایسا آ چکا تھا، اتنا کنفیوژن کہ صحیح چیز بھی سمجھ میں نہ آ رہی ہو۔ احمد بن حنبل کے بیٹے نے خود اپنے باپ احمد بن حنبل سے پوچھا کہ کیا یزید پہ لعنت ہو سکتی ہے، جائز ہے؟ احمد بن حنبل نے کیا جواب دیا؟ احمد بن حنبل نے کہا تم جائز پوچھ رہے؟ میری نظر میں قرآن کی رو سے 3 علتیں یزید پر لعنت واجب ہے۔ یہ کوئی اور نہیں، احمد بن حنبل کہہ رہا ہے، جس کی فقہ کو یہ وہابی حضرات مانتے ہیں۔ تو اگر مانتے ہو تو کم سے کم اپنے امام کی اسی بات کو مان کر قرآن کی نظر پہ ایک صلوات پڑھے محمد وعلى اس نے دلیل بھی کسی حدیث کو نہیں بنایا، اس نے قرآن کی آیت کو دلیل بنایا۔ تمہارے لیے حدیث رسول سند نہیں بن سکتی، حسبنا کتاب اللہ کا دعویٰ ہے، قرآن سے دلیل دے رہا ہوں، واجب ہے لعن کرنا یزید پر۔ بیٹے کو تعجب ہوا، کہاں ہے سورہ محمد آیت 22 اور 23 میں خداوند عالم نے ارشاد فرمایا ہے 3 لوگوں پر لعنت ہے اللہ کی۔ 22 میں علتیں، 23 میں لعنت کا جملہ ہے۔ 3 علتیں کیا کیا ہیں؟ وہ انسان جو دین سے پیٹھ موڑ لے، دین سے روگردانی کر لے، وہ انسان جو قطع رحم کرے، دین سے روگردانی کرے، دین کو ہلکا سمجھے، روگردانی کرے اور جو زمین پر فساد پھیلائے۔ اولئک الذین لعنت اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جن پہ اللہ نے لعنت کی ہے۔ احمد بن حنبل کہہ رہے ہیں اس آیت کے تینوں مصداق یزید کے اندر پائے جاتے ہیں۔ اس سے بڑا فساد کیا ہوگا کہ نواسہ رسول کو قتل کیا جائے، اس سے بڑی دین سے روگردانی کیا ہوگی کہ نواسہ رسول کو قتل کیا جائے، اور قطع رحم بھی یہاں موجود ہے، کیونکہ بالآخر بنی امیہ اپنے آپ کو بنی ہاشم کا رشتہ دار کہتے تھے۔ احمد بن حنبل جیسا انسان آ کر واضح کر رہا ہے کہ حسین کا قاتل اللہ کی نظر میں بھی لعنت کا مستحق ہے، رسول کی نظر میں بھی لعنت کا مستحق ہے، اور وہ لوگ جو حق کو سمجھنے والے ہیں ان کی نظر میں بھی لعنت کا مستحق ہے۔ حرمتیں نہیں پامال ہونی چاہیے، اور اس ملعون کی حکومت نے 3 سال 3 حرمتوں کو پامال کیا۔ 3 تو صرف شمار ہے، ورنہ اتنی حرمتیں پامال ہوئی ان 3 سال میں۔ پہلے سال حسین کو قتل کیا، دوسرے سال مدینے کو تاراج کیا، واقع حرہ جس کے اندر بنی ہاشم کو چھوڑ کر تقریباً سب کے گھر میں قتل کیا، 10,000 اصحاب رسول قتل ہوئے، اور کتنی حرمتیں مدینے کے اندر عفاف، کتنی حرمتیں مدینے میں پامال ہوئیں، کتنی عزتیں مدینے میں ان کی فوج نے پامال کی، اور تیسرے سال خانہ کعبہ پر آگ برسائی گئی۔ یہیں سے انسان کو سمجھ لینا چاہیے ایک وہ خاندان ہے جو ان حرمتوں کو محفوظ کر رہا ہے، ایک وہ خاندان ہے جو ان حرمتوں کو پامال کر رہا ہے۔ آج بھی آپ کو نمونے مل جائیں گے، کچھ وہ افراد ہیں جو اپنے آپ کو قربان کرتے ہیں کہ دین محفوظ ہو جائے، کچھ حرمتوں کو پامال کرتے ہیں کہ خود محفوظ رہیں۔ اپنی ضرورت کے لیے انسانوں کو قتل کرنا جائز سمجھتے ہیں، اپنی ضرورت کے لیے بچوں کو قتل کو جائز سمجھتے ہیں، اپنی ضرورت کے لیے بچوں کا اور عورتوں کے قتل کو جائز سمجھتے ہیں، نہتوں کے قتل کو جائز سمجھتے ہیں، اور وہ بھی دین کے نام پہ کرتے ہیں۔
وہ دین جو محبت کا دین تھا، اس کو دنیا میں دہشت کا دین بنا دیا۔ کس نے؟ حرمتوں کے پامال ہونے نے۔ حسین کا پیغام یہی ہے کہ جب حرمت پامال ہو تو مسلمان کا فریضہ ہے کہ وہ آگے بڑھ کر اس کی حرمت کی حفاظت کرے، چاہے اپنی جان چلی جائے۔ اور اسی لیے حسین نکلے تھے۔ تمام حرمتوں کی حفاظت کے لیے حسین نے اپنی حرمت کو بھی نیلام کر دیا۔ حسین سکون سے مدینے میں رہ سکتے تھے۔ مدینے میں ظاہر ہے کربلا سے زیادہ افراد مل جاتے، مدینہ اپنا گھر تھا، لیکن حسین نے مدینے کی حرمت کا لحاظ کیا۔ یہی تو کہا تھا ابوالفضل العباس سے دربار ولید میں کہ بھیا یہ میرے نانا کا مدینہ ہے، مدینے کی حرمت محفوظ رہنی چاہیے۔ مکے میں پناہ لی، مکہ جو شہر امن ہے، خدا آپ کو جانا نصیب کرے حج کے لیے، عمرے کے لیے۔ حتیٰ اگر آپ احرام میں نہیں ہیں تب بھی مکے کی ایک حرمت ہے۔ مکے کے آپ گھاس نہیں اکھاڑ سکتے، حرم میں پیڑ کی شاخ نہیں توڑ سکتے، اتنی امن ہے وہاں۔ ایک شخص نے ابن عباس سے، ایک عراقی تھا، ابن عباس نابینا ہو چکے تھے، واقعہ کربلا کے بعد کی بات ہے، مکے میں موجود تھے۔ ان کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے حالت احرام میں مچھر کو مارنے کا حکم پوچھا۔ ابن عباس نے کہا ان عراقیوں کو دیکھو، نواسہ رسول کو قتل کر دیا اور آ کر مجھ سے حالت احرام میں مچھر کا قصاص پوچھ رہے۔ یعنی جہاں حیوانات کو، حشرات کو پناہ تھی، وہاں حسین کو پناہ نہیں تھی۔ خبر مل رہی ہے حسین ابن علی کو، حاجی احرام میں آپ کو قتل کرنے کی تیاری ہے۔ جس طرح رسول نے مکے کو چھوڑا تھا، حسین نے بھی مکے کو چھوڑا، اور حسین کوفے کی طرف روانہ ہوئے، حرمتوں کو محفوظ کر رہے ہیں۔ یہاں تک کہ کربلا میں حسین گھیرے گئے صرف حرمتوں کو محفوظ رکھنے کے لیے، اور صرف حرمت کا لحاظ حسین نے نہیں رکھا، حسین کے لشکر کے ہر فرد نے حرمت کا لحاظ رکھا، حسین کے بچوں نے حرمت کا لحاظ رکھا۔ تاریخ کربلا آپ پڑھیے، اصحاب تو اصحاب کے بچوں نے بھی آ کر کبھی تشنہ-لبی کی شکایت حسین سے نہیں کی۔ جناب سکینہ کی یہ بات تو ہمیں ملتی ہے کہ بابا پیاس لگی ہے، امو پیاس لگی ہے، لیکن کسی صحابی کے بچے نے، کسی انصار کے بچے نے نہیں کہا۔ یہی تعلیم دی ہوگی کہ اگر ہمارے بچے نے شکوہ کیا تو میرا امام نادم ہوگا اور ہم اپنے امام کو شرمندہ نہیں دیکھ سکتے۔ کیسی کیسی قربانی ہے حسین کے خیموں میں، کیسی کیسی قربانیاں، کیسی مائیں تھیں جنہوں نے کیسی کیسی قربانیاں پیش کی، اور ایک بی بی تو ایسی کہ جس کی دونوں قربانیاں حسین کی مظلومیت کا سبب بنی رہتی دنیا کے لیے۔ دو بہت چھوٹی چھوٹی سی قربانیاں دیں اس بی بی نے، لیکن یہ دونوں قربانیاں حسین کی مظلومیت کی سند بن گئیں۔ ایک قربانی کربلا میں دی، ایسی قربانی، ایسا سوار جو اس کی سواری خود رحل امامت بنی، جو آغوش امامت میں چل کے میدان میں آیا، جو زمین پر نہیں آیا لیکن اس طرح سے بلند ہوا کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حسین کو مظلوم بنا کر چلا گیا۔
دکھنے میں بہت چھوٹی سی قربانی ہے، لیکن اس سر نے حسین کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مظلوم ثابت کر دیا۔ یہی وجہ ہے کہ جب شام میں دربار سجایا گیا اور یہ اعلان کیا گیا کہ خارجیوں نے خروج کیا تھا بادشاہ کے خلاف، حاکم کے خلاف، کچھ باغیوں نے سر اٹھایا تھا، ان باغیوں کو قتل کیا گیا ہے، ان کے گھر والوں کو اسیر کیا گیا ہے، ان کے سروں کو پیش کیا گیا۔ ایک ننھا سا سر جب سامنے آیا تو سفیر روم کھڑا ہو گیا کہ کیا اس بچے نے بھی تمہارے خلاف علم بغاوت کیا تھا؟ حسین کی چھوٹی سی قربانی حسین کی مظلومیت کی سند بن گئی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ ہاں، اس بی بی نے ایک شہزادہ، ایک قربانی کربلا میں حسین کے دامن میں دی، اور دوسری قربانی اس طرح کی قربانی جو شاید ہی کہیں ملے، کیونکہ یہ قربانی ایک بار میں قربان نہیں ہوئی۔ ہاں، علی اصغر ایک تیر لگا دنیا سے چلے گئے، باپ کے ہاتھوں پر منقلب ہو گئے، لیکن جو دوسری قربانی بی بی نے پیش کی وہ بہت ایسی قربانی تھی جو مسلسل مصائب کا شکار رہی، کیونکہ صبح شب عاشور، عصر عاشور سے لے کر شہادت تک اس بی بی کو چین نہیں آیا۔ کبھی تماچے مارے گئے، کبھی درے لگائے گئے، کبھی گوشوارے چھینے گئے، کبھی پانی دکھا کر دریا کو بہا دیا گیا، مشکیزے کو بہا دیا گیا، اور باپ کا سر کبھی پیش کیا گیا۔ ہاں، اس بی بی نے اپنی قربانی دے دی۔ ہاں، شام میں حسین کی مظلومیت کی نشانی بن کر آج تک حسین کی مظلومیت کا ماتم شام میں برپا کرتی ہے۔ یہ دونوں قربانیاں اس بی بی نے دی۔ اس بی بی کی ایک مصیبت پڑھ کر مجلس تمام کر رہا ہوں۔ جناب رباب وہ ذات ہیں جن سے امام نے اظہار محبت کیا ہے، امہاب عقیدت کیا ہے، اور اپنے شعروں میں نام لیا ہے، لیکن رخصت کے وقت، آپ سے رخصتی کے وقت جناب رباب کو دور سے سلام کر کے امام چلے گئے۔ روایت کہتی ہے جب شام کا دربار سج گیا اور سر حسین پیش کیا گیا، ان بیویوں میں سے ایک بی بی بہت تیزی سے آگے بڑھی اور اس نے سر حسین اپنی آغوش میں لے لیا۔ ارے ظالم نے اشارہ کیا، شمر لعین آگے بڑھا، تازیانے مارنا شروع کیے، اتنے تازیانے مارے کہ آخر بی بی کے ہاتھ سے سر اقدس نکل گیا۔ معلوم ہوا بعد میں کہ جناب رباب تھی۔ جناب زینب نے سوال کیا، اے بی بی آپ کو تو معلوم تھا ظالم تازیانے مارے گا، پھر آپ نے یہ عمل کیوں انجام دیا؟ اجرکم اللہ، آپ نے یہ عمل کیوں انجام دیا؟ بی بی رباب نے ہاتھ جوڑ کر کہا، اے زینب، جب میرا وارث رخصت کو آیا میں نے حیا کی، اپنے وارث کو رخصت نہ کر سکی، کربلا میں جو بچھڑے یہاں سر نظر آیا، ارے میں قابو نہ کر سکی، میں نے اپنے وارث کو اپنی آغوش میں لے کر اپنی داستان غم سنائی۔ اے وارث جانے کے بعد ہماری ابائیں چھینی گئی، ہمیں بے کجاوا اونٹوں پہ لایا گیا، اور دیار بدیار منادی آواز دیتے ہیں ہماری تشہیر کی جاتی۔